وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، ساڈے اپنے کل ہے۔ کئی تبلیغی جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار السلام علیکم، بڑا ان کا سٹائل ہے، دیکھیں جی وہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، تو یہ یقین پیدا کریں اللہ سب کچھ کرتا ہے، بھائی نماز پڑھیں۔ وہ آگے سے وہ کہتے ہیں او بھائی مینوں تیرے نالوں زیادہ پتہ ہے، جا کام کر جا کے۔ بھائی کوئی اچھی بات کرے، اگر کسی عالم کو کوئی عام بندہ بھی اچھی بات کرے تو اس کی ظرف، اس کا ظرف اس سے نظر آتا ہے کہ وہ سن لے اس کی بات کو، اور پتہ بھی ہے پھر بھی صبر کرے۔ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، تھوڑی سی کوفت ہوتی ہے بات کی، ایک دفعہ مجھے اصل بات بتا دے، وہی مجھے رضوان بتائے، تو پھر میں ذرا اکتاتا ہوں، یا پھر کوئی اور کر دے، یا ایسے، یا ایک گھر کے بندے کسی سے پیسے لینے ہو، پہلے ابا پوچھے، پھر بیٹا پوچھے، پھر دوسرا پوچھے، وہ کہتا کہ میرے پیچھے پہ گئے ہو، وہ یار سارا ٹبر ہی ٹرے ہو، وہ کوفت ہوتی ہے۔ لیکن ظرف والا بندہ وہ ہے جو کہے کہ میں نے پیسے تو دینے ہیں نا، تو ان کی مہربانی ہے اگر مجھے ٹائم دے رہے ہیں، وہ صبر کرے، کہے جی بھائی آپ کے ابو نے بھی بولا تھا میں دے دوں گا، یہ ان کو میں نے یہ ان سے ٹائم لیا۔ یہ وہ کئی آگے سے پڑھ جاتے ہیں، پھر وہ ظرف نہیں ہوتا، ظرف کی کمی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی پتہ کیا کہتے تھے جب انہیں کہا جاتا ہے نا ایمان لاؤ، تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا، وہ کہتے ہیں سانوں پتہ ہے بھائی، تو سانوں گلاں نہ سنا، جڑے سکولے تو پڑھے ہیں نا، اہی اتنے اٹاں لائیاں، تو ادھر مینوں آ گیا سمجھا، ساڈے کول ہے کتاب۔ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہمارے پاس ہے، جو ہم پہ نازل کیا گیا ہے، وَيَكْفُرُونَ، پھر وہ غصہ چڑھیا ہوتا نا، وہ پھر ود کے آندے نے، تسی تے جویں اتنے کہندے نے وہ تبلیغیاں نوں، تسی تے ہے ہی گستاخ ہو، تسی جو مرضی کرو تسی دوزخی ہو۔ وہ ساری میں مثال نال نہ چلا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا، میں کوئی تبلیغی نہیں ہوں، جو زمانے پہ دیکھتے ہیں اس کی مثال دیتے ہیں، ان کا اچھا کام ہے، بھئی کون سا برا کرتے ہیں، نہیں ماننا تو اچھا فقیر آ جائے گا نا تو کہ جھڑکنا نہیں، نہ خالی بھی نہیں واپس موڑنا۔ وہ آپ کے پاس اگر سائیکل ہے تو اس کے پاس 2D ہے، اس پہ ترس کر رہے ہوتے ہیں، بھئی جھڑکنا نہیں ہے، ان کے پاس تو بڑا مال ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ بھائیو اپنے ذہن میں سوچیں ذرا، ان کا کام ہے یہ، جس نے مانگنا کام بنا لیا اسے دینا حرام ہے، بے شک آپ کے دروازے پہ آ جائے۔ اور بھائی یہ حق مارا جا رہا ہے، ان بیچاروں کا ظلم ہو رہا ہے، ان بیچاروں کا جو حقدار ہے۔ آپ پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، یہ رپورٹ آئی ہے کہ سب سے زیادہ بکاری جو ہے وہ پاکستانی، سعودی عرب والے تنگ پڑے ہوئے ہیں کہ کس قوم سے پالا پڑ گیا ہمارا، وہ بھر کے جہاز ادھر جا رہے ہیں۔ یہ اتنا برا پیشہ ہے، اتنی بڑی لعنت ہے، جس کا سر ذرا چھوٹا ہو نا، اس کے کڈنیپ ہونے کا وہ بڑا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو وہ شدولہ پیر کا چوہا بناتی ہے، ان کی کمائی لگ جاتی ہے۔ جو لولا لنگڑا ہو بیچارے اس کو پکڑ لیتے ہیں، پیسے دے کے اس طرح سے لے جاتے ہیں، ٹھیکے لیتی ہیں کہ جی ہاں ہم آپ کو مہینے کا اتنے ہزار دیں گے، یہ بچہ ہمیں دے دو۔ استغفر اللہ، اس بچے کی زندگی سے کھیلا جائے۔ بات تو بری ہے لیکن میں کرنا چاہتا ہوں، ایک انڈین ہے لڑکی، اس کو نا وہ میں دیکھ رہا تھا، اس کو شوق تھا ڈانس کا، ڈانس کرنا ہم اچھی بات تو نہیں نا، ہم تو نہیں اسے اچھا سمجھتے، لیکن میں ویسے ایک دنیا داری کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ شوق تھا، تو اس کی ایکسیڈنٹ میں ٹانگ کٹ گئی، اس نے پھر بھی وہ شوق نہیں چھوڑا، اندازہ لگائے وہ ایک ٹانگ میں ناچتی ہے، اور ایسا ناچتی ہے کہ دو ٹانگوں والیاں بھی نہیں ناچ سکتی۔ یہ ہوتی ہے پاور۔ تو کیا وہ ایک غلط کام کے لیے اتنی پاور لگا رہی ہے تو ہم اچھے کام کے لیے، یا کوئی جو ایک ٹانگ سے ذرا سا ایسے کرتا ہے وہ نہیں زندگی اچھی جی سکتا؟ ہاں وہ ہم اس کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، چلو جی ہمیں 20,000 مہینے کا دے دیا کرنا، اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے؟ وہ بیچارہ ساری عمر جو ہے وہ بازار میں پڑا رہتا ہے ریڑھی کے اوپر،
2 وقت کی روٹی کھانی ہے، اس میں کیا کھانا ہے؟ تو پیسہ تو پیچھے جو ہوتی ہے کمپنی وہ لیتی ہے، بڑا کاروبار بنا ہوا ہے بھائی، ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ اسلام میں حرام ہے بغیر مجبوری کے مانگنا اور غیر مجبور کو دینا، یہ حرام ہے اسلام۔ تو لہٰذا اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے بھائی۔ آپ جیسوں کو تو وہ جیب میں لیے پھرتے ہیں تو آپ اس پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، وہ جی میں ہنسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں فٹے ہوں تو کی چیز ہے۔ اچھا پھر یہ ان کا اصلی روپ دیکھنا نا، ان کو بات کر کے دیکھیں، تھوڑی سی بات کریں گے نا، ادھر ہی ان کا آنکھیں اور ہو جائیں گی، وہ کہیں گے میں تو نہیں چھڑنا، تو کی چیز ہے۔ پہلا وہ ترلے کرتا آئے گا کہ اللہ کے نام پہ بابو اللہ کے، تو آپ کہیں نا یار کیوں مانگنا ہے، پہ چنگا بھلا ہے، کسی کم کر لیں ہم، اٹھتے انہیں انج کرنا، بدماش بن جائے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس ہے، ہم پہ نازل ہوئی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور پھر آگے بڑھے اور کہہ رہے جتنے بھی ہمارے سوا ہیں سارے کافر۔ انہوں نے کہا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، ہماری کتاب کے علاوہ، ہمارے علاوہ جتنے ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو کہا جا رہا تھا کہ اس پہ ایمان لاؤ جو آپ کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، لیکن وہ ایسی بات لچکدار نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سارا کچھ غلط ہے، ہم تو سب کے سوا اپنی کتاب سے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور حالانکہ حق ہے، سچ ہے، سچ کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی وہی بات کہ اس پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتابوں کو بھی سچا کہتی ہے، تو وہ کسی بات پہ نہیں آتے، ان کو آپ سونے کا بھی بن کے دکھا دینا، انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے یہی کہنا ہے کہ نہیں نہیں کہاں چٹائی، کیونکہ ان کو پتہ ہے سوئے کو تو کوئی جگا لے تو جاگتے کو کون جگائے، ان کو پہلے پتہ ہے، اور وہ ضد سے حسد سے دشمنی سے کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا۔ ان کو کون سمجھائے، تم بڑا کہہ لو کہ یہ تمہارا ابا بڑا چنگا تھا، فلاں یہ وہ جو مرضی کر لو، انہوں نے نہیں ماننا۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اسی کے اوپر ہم ختم کریں گے، یہی آیت پہ، آیت 2 آیات ہم نے آج کور کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تو اگر تم اتنے ہی سچے ہو کہ ہمارے علاوہ سارے جھوٹے ہیں، ہمارے نبی اور ہماری کتابیں سچی تھیں، باقی یہ قرآن نعوذ باللہ، محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، تو ہم تو صرف اپنی مانیں گے، باقی سب سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ، تو کیوں تم نے نبیوں کو قتل کیا، جن کو آج کہہ رہے ہو کہ وہ سارے سچے ہیں، ہمارے ہیں، تو ان کو تم نے قتل کیوں کیا؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر اللہ کے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن، اگر تم اتنے پکے مومن ہو تو جو اتنے نبی تم نے قتل کیے ہیں، 2 کا تو ذکر آتا ہے، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ یہودیوں کے اسی لڑی میں سے نبی تھے، انہوں نے قتل کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پھر کہہ کہ یہ بتاؤ ہاں ذرا کہ اگر تم اتنے ہی سچے اور اتنے ہی مومن ہو تو نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اسی کی تفصیل آگے چلتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔